آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں علامات قیامت کے تیسری قسم یعنی علامات کبریٰ کے بارے میں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ویڈیو کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے پہلے اور دیکھ لیں۔ شکریہ۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب استنبول کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنہ میں پھنس جائیں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا لغوی معنی ہے مکار اور جھوٹا۔ دجال ایک انوکھی طرز کا آدمی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بہت بڑا فتنہ بن کر آئے گا۔ اس میں عادت اور فطرت کے خلاف انوکھے کام کرنے کی بے پناہ طاقت ہوگی۔ اس کے بل بوتے پر وہ لوگوں کو بآسانی دھوکہ دے سکے گا اور الہی صفات کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے دائیں آنکھ ناکارہ ہوگی جو نہ ابری ہوگی اور نہ گہری ہوگی، بلکہ انگور کے دانے کی طرح بے نور ہوگی۔ بائیں آنکھ پر گوشت پردے کی طرح لٹک رہا ہوگا اور دونوں آنکھوں کے درمیان 3 حروف کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر سچا مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو۔ دجال اصفہان کے محلہ یہودیہ سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اور 40 دن زمین پر گزارے گا، لیکن اس 40 دن کا پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ اس کے بعد کے دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ مسجد طور اور مسجد اقصی میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کے اکثر پیروکار یہودی اور گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے، جن کی غالب اکثریت عورتوں اور دیہاتیوں پر مشتمل ہوگی۔ دجال برق رفتاری سے حرکت کرے گا، ایک قوم کے پاس سے گزرے گا تو انہیں کہے گا مجھ پر ایمان لے آؤ، وہ ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ وہ بادل کو حکم دے گا تو لوگوں پر بارش برسائے گا اور زمین خوب اپنے پھل پھول دے گی۔ اس قوم کے مویشیوں کی کوہانیں اونچی ہو جائیں گی، تن بلائی برے دودھ سے بھر جائیں گے اور قد کاٹ نکل آئیں گے۔ پھر دجال ایک دوسری قوم کو دعوت دے گا جو اس کی بات نہیں مانے گی۔ دجال کے وہاں سے جاتے ہی اس قوم پر قحط سالی اور خشکی مسلط ہو جائے گی، ان کے مال مویشیوں میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ دجال ایک ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنا خزانہ نکال، چنانچہ اس کا خزانہ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ پھر دجال ایک نوجوان کو بلا کر اسے تلوار سے آرے کی طرح چیر دے گا، پھر اسے بلائے گا تو اس کے سامنے زندہ سلامت آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی بھی مبعوث کیا گیا اس نے اپنے قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ دجال کے ساتھ اس کی طرح کی جعلی جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی۔ حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ اسی طرح دجال کے پاس بہتی ہوئی 2 نہریں ہوگی، ایک تو محض دیکھنے کے حد تک سفید پانی والی ہوگی، جبکہ دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو پالا پڑے تو اس کی اس نہر میں چلا جائے جو آگ دکھائی دے، آنکھیں بند کر کے سر جھکائے اور اس میں سے پی لے، وہی ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یعنی دجال چیزوں کو ان کی حقیقت سے الٹ دکھانے کا ماہر ہوگا۔ دجال کی ہلاکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مشرق مینار سے نزول فرمائیں گے، مومن آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، جنہیں ساتھ لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے نکلیں گے۔ دجال اس وقت بیت المقدس کی طرف جا رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بابلوت پر اسے پکڑ لیں گے اور اپنے چھوٹے نیزے سے اسے قتل کر ڈالیں گے۔ دجال کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا، مگر مومن ان کا پیچھا کر کے انہیں ختم کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو محفوظ کر لیا، یعنی یاد کر لے اور سمجھ کر ان پر عمل کیا، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔